نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم 3 منٹس ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 242 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ مختصر آیات چل رہی ہیں تو میں الفاظ پر بھی کبھی بات کر لیتی ہوں، ادروائز صرف ترجمہ اور مختصر تفسیر ہی اس کورس میں شیئر کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ کذالک اسی طرح، زبر والا کاف اگر کسی لفظ کے شروع میں ہو تو وہ حرف ہوتا ہے، اسے حرف تشبیہ کہتے ہیں، گویا کہ جیسے کہ مانند طرح ان الفاظ میں سے کسی ایک کے ساتھ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اور یہی زبر والا کاف اگر کسی لفظ کے آخر میں ہو تو یہ اسم ہوتا ہے، ضمیر ہوتی ہے، ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے اور تم یا تمہارا کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ کذالک اسی طرح، تو اس لفظ کا پھر ہم اسی طرح ہی ترجمہ کرتے ہیں۔ یبین کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ لکم تمہارے لیے۔ بیسیکلی یہ زیر والا لام ہوتا ہے، اسے لام جارہ کہتے ہیں۔ حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں، قرآن مجید میں 11 ہیں، یہ اسم پر آتے ہیں۔ تو ان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب یہ ضمیر سے پہلے اگر کوئی یہ حرف جارہ لام یہ آتا ہے تو یہ زبر پکڑ لیتا ہے، ادروائز یہ زیر والا ہوتا ہے۔ آیاتی ہی اپنی آیات، آیت ان کی جمع ہے آیات۔ لعلکم، لعلہ میں ویسے امید ہے، اندیشہ ہے، یہ معنی ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو تاکہ کے ساتھ ترجمہ کرتے ہیں۔ کم تم سب، الگ سے آئے تو انتم، جڑ کر آئے تو کم۔ ضمائر جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں، 14 شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ الگ سے آئے تو شکل اور ہوتی ہے عام طور پر، جڑ کر کسی لفظ کے ساتھ اسم فعل حرف کے ساتھ جڑ کر آئے تو شکل اور ہوتی ہے۔ تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تم عقل سے کام لو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہاں نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ آئلی زندگی سے متعلق احکام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احکام وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کیا کرو، اور ان سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی منشا معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق عمل کرو، اپنے لیے گنجائشیں نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔